بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہی انکہی کے ساتھ وجیہ احمد صدیقی اس ہفتے کا کالم بے سمت سفر لے کر حاضر ہے۔ پاکستان کی کوئی قومی پالیسی نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ تمام طبقات اور سیاسی جماعتوں کو اس پر اتفاق ہے۔ اگرچہ پاکستان کا آئین متفقہ آئین کہا جاتا ہے جس پر 1973 میں تمام نظریاتی سیاسی جماعتوں نے دستخط کیے تھے، لیکن آئین کو کون تسلیم کرتا ہے؟ اس پر عمل کرنا تو بڑی دور کی بات۔ بعض عناصر اس کے کیے گئے فیصلوں کو بھی متنازع بتاتے ہیں۔ قرارداد مقاصد کے ساتھ انہیں اللہ واسطے کا بیر ہے۔ پاکستان کی خارجہ اور قومی سلامتی پالیسی کا رخ بھی کبھی متعین نہیں ہوا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے پالیسی سازوں کے ہاتھ سے قیام پاکستان کے ابتدائی دنوں میں پاکستان کا کنٹرول نکل گیا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جو پاکستان کے قیام کے نظریے کے حامل لوگ تھے، جنہوں نے قیام پاکستان کا نظریہ پیش کیا تھا، اس کے لیے لڑے تھے، اور وہی پاکستان کی سمت کا تعین کر سکتے تھے، صحیح سمت کا بلکہ۔ اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے قتل کے بعد سے پاکستان کی قومی سلامتی کی پالیسی ہمیشہ فوج کے چند لوگوں کے ہاتھ میں رہی ہے، اور اس میں انہوں نے کبھی بھی قومی سطح کے سیاسی رہنماؤں کو شامل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنرل ایوب خان نے تمام سیاستدانوں کو کرپٹ، بے ایمان اور بدمعاش کہا تھا، اس لیے وہ انہیں پالیسی سازی میں کیسے شریک کرتے؟ آج کی صورتحال دیکھیں تو آج افغانستان کے ساتھ پاکستان کی کشیدگی اسی طرح ہے جس طرح قیام پاکستان کے وقت افغانستان کے ساتھ تھی۔ طالبان کے حوالے سے مقتدر حلقوں کے بعض عناصر کو ہمیشہ یہ غلط فہمی رہی ہے کہ طالبان پاکستان کے باج گزار رہیں گے۔ وہ یہ احسان جتاتے ہیں کہ پاکستان نے افغان مہاجرین کو رکھا تھا، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ افغانستان پر امریکی بمباری کے لیے سپلائی لائن پاکستان نے ہی فراہم کی تھی، اور پاکستان نے ہی امریکی دباؤ میں آ کر افغان طالبان بلکہ افغان سفیر تک کو بھی گرفتار کر لیا تھا، جو کہ اخلاقی طور پر اور سفارتی اصولوں کے خلاف بات ہے۔ اس کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ طالبان ان کے باج گزار رہیں گے، جبکہ افغان طالبان مزاجاً آزاد منش ہیں۔ ہمیں ان کے ساتھ اپنے مفادات کی روشنی میں تعلقات رکھنے ہیں۔ یہ کبھی ممکن نہیں ہے کہ طالبان پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے غلام بنے۔ قومی پالیسیوں کا کسی بھی قوم میں یہ اصول ہوتا ہے کہ قوم کا مفاد اولین ترجیح ہوتا ہے، بلکہ پالیسی کی بنیاد ہی ملک کی بقا اور قومی سلامتی ہوتی ہے۔ لیکن پاکستان میں قومی سلامتی پالیسی دراصل حکمران کی بقا اور سلامتی کی پالیسی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنے خلاف کسی بھی جمہوری اقدام کو بھی غداری سمجھتے ہیں، اور اپنا ساتھ نہ دینے والوں کو میر جعفر اور میر صادق کے لقب سے نوازتے ہیں، گویا ان کے ساتھ وفاداری ہی ملک کے ساتھ وفاداری ہے۔ دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ کو اپنے مفادات عزیز ہوتے ہیں، ملک کے مفادات نہیں، اپنے ادارے کے مفادات، اور سیاستدانوں کو اپنے اقتدار کی بقا عزیز ہوتی ہے۔ بسا اوقات بلکہ اکثر اوقات قومی سلامتی کے اداروں کے افراد جن کا کام قومی سلامتی کا تحفظ کرنا ہوتا ہے، وہ اپنی انا کے سحر کا خود شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے مفادات کے لیے بلکہ قومی سلامتی بلکہ قوم کے تحفظ کو بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ 2021 میں ہوا۔ عمران خان نے طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اور اپنے مشیر قومی سلامتی معید یوسف کو
حکم دیا کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ جا کر کابل میں تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ یعنی ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کریں، اور کابل میں یہ مذاکرات ہوئے تو ٹی ٹی پی کے تو حوصلے بلند ہو گئے۔ انہوں نے منہ پھاڑ پھاڑ کر اپنے گرفتار دہشت گردوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ یہ مذاکرات ناکام تو ہونے ہی تھے، بلکہ اس نے ٹی ٹی پی کے حوصلے بلند کیے، اس لیے کہ پاکستان کے اعلیٰ ترین افسران ان مذاکرات کے لیے ان کے سامنے جھکے تھے۔ یاد رہے کہ میاں نواز شریف کے زمانے میں بھی ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ناکام رہے تھے۔ پھر 16 دسمبر 2014 کو آرمی پبلک اسکول کا سانحہ پیش آیا، جس کے بعد تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر نیشنل ایکشن پلان تشکیل دیا تھا، جس پر نون لیگ کے دور تک تو عمل ہوتا رہا، لیکن پی ٹی آئی دور حکومت میں نیشنل ایکشن پلان عملاً معطل ہو کر رہ گیا۔ طالبان حکومت کے آنے کے بعد ان سے یہ مطالبہ ہونا چاہیے تھا کہ حکومت پاکستان کو مطلوب دہشت گرد طالبان پاکستان کے حوالے کر دیں، لیکن اس کے بجائے یہ ہوا کہ پاکستان ٹی ٹی پی کے ساتھ افغانستان میں مذاکرات کرنے لگا۔ مذاکرات اگر ہونے بھی تھے تو مقامی سطح پر ہوتے، اتنے اعلیٰ منصب رکھنے والی شخصیات اس میں حصہ نہ لیتیں۔ ایک طرف تو یہ کام ہوا، دوسری جانب امریکی اشارے پر افغان علاقوں پر پاک فضائیہ کی طرف سے بمباری کی گئی، جس کے نتیجے میں 45 افراد ہلاک ہوئے، جن میں سے 41 بچے تھے۔ افغانستان میں پاکستان کی اس ناکام خارجہ پالیسی کے ذمہ دار امریکی قومیت کے حامل اور سی آئی اے کے سابق ملازم، جو پاکستان کے مشیر قومی سلامتی بنائے گئے، معید یوسف تھے، اور اس وقت کے آئی ایس آئی چیف لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید تھے۔ فیض حمید کا تذکرہ تو پھر بھی میڈیا پر ہوتا رہتا ہے، معید یوسف کو تو سب نے بھلا دیا ہے کہ کہاں سے آیا کہاں گیا وہ۔ معید یوسف سی آئی اے کا نیا مورا ہے، جو پاکستانی سیاست میں امپورٹ کیا گیا ہے۔ اگرچہ وہ عمران خان کی حکومت ختم ہوتے ہی پس منظر میں چلے گئے، لیکن شہباز دور میں بھی وہ اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے سرپرست اعلیٰ بنا دیے گئے تھے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ عمران خان کا نہیں بلکہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا انتخاب تھے۔ اس بات کا اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے ریٹائر ہوتے ہی معید یوسف نے بھی اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے پیٹرن ان چیف یعنی سرپرست اعلیٰ کے عہدے سے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امریکہ نے اس وقت کے پاکستان کے سیکیورٹی ایڈوائزر معید یوسف کے ساتھ مل کر اس وقت کے آئی ایس آئی چیف کو مستقبل میں اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلاتے ہوئے آمادہ کیا تھا کہ پاکستان تحریک طالبان کے تمام دہشت گردوں کو رہا کر دے، یعنی ٹی ٹی پی کے تمام دہشت گردوں کو رہا کر دے، تاکہ وہ پاکستانی فوج کو مصروف رکھ کر بلوچستان کی علیحدگی کے امریکی منصوبے پر عمل درآمد سے نہ روک سکے۔ اس معاملے کی بھنک پاکستانی فوج کو پڑ گئی، لہذا آرمی چیف کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا، تو وزیر اعظم عمران خان آئی ایس آئی چیف کی سمری روک کر بیٹھ گئے، لیکن جھک مار کر انہیں آئی ایس آئی چیف کی تبدیلی کا فیصلہ تسلیم ہی کرنا پڑا، کیونکہ اس سازش کی بھنک پاکستانی فوج کو پڑ گئی تھی کہ کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ چنانچہ 14 اگست 2021 کو آئی ایس آئی چیف کو تبدیل کیا گیا، کیونکہ وہ عسکری قیادت اور نیشنل ایکشن پلان کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف عمران خان کی قیادت میں سولو فلائٹ کر رہے تھے۔ عمران خان کو تو یہ صدمہ تھا کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے انہیں ٹیلی فون نہیں کیا، حالانکہ انہیں معید یوسف نے یقین دلا دیا تھا کہ اگر افغان وار میں پاکستانی فوج نیوٹرل ہو جائے تو پھر انہیں بھی اپنی بقا کے لیے فوج کی طرف نہیں دیکھنا پڑے گا، امریکہ انہیں خطے میں بھارت کی جگہ اپنا چوکیدار بنا دے گا۔ لیکن اس کے لیے پاکستان کو چین اور روس پر نظر رکھنی ہوگی۔ عمران خان تو ویسے ہی چین کے خلاف ہیں اور انہیں اپنے ایسے ہی مشیر رکھے تھے جن کے دلوں میں چین کے خلاف بہت نفرت ہے۔ عمران خان یوں تو
خود یو ٹرن لیتے ہی رہتے ہیں، لیکن وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو بھی یو ٹرن کرنا چاہتے تھے تاکہ پاکستان چین کے خلاف ہو جائے اور وہ پاکستان کی ایسی خارجہ پالیسی کے معمار بنے جو چین کے خلاف تھی۔ انہوں نے دھرنے کی آڑ میں چینی صدر کا دورہ پاکستان منسوخ کروایا اور جب وہ 2018 میں وزیر اعظم بنے تو انہیں مبارکباد دینے اور مستقبل کے باہمی تعلقات پر گفتگو کرنے چینی نائب وزیر خارجہ پاکستان آئے تو ان کا ایئرپورٹ پر استقبال کرنے صرف وزارت خارجہ کے جونیئر افسران تھے۔ حکومت یا پارٹی کا کوئی ایک بھی سینئر لیڈر نہیں تھا۔ پھر اقتدار میں آتے ہی پریس کے ذریعے سی پیک پروجیکٹوں کے ٹھیکوں میں کرپشن کے الزامات لگا کر انہوں نے چینی حکومت کو شرمندہ کیا، بلکہ ذلیل کیا، کیونکہ وہ ٹھیکے چینی حکومت نے دیے تھے۔ اگر ایسی کوئی بات حقیقت میں ہوتی بھی تو دوست ممالک کے ساتھ یہ طریقہ کار نہیں اپنایا جاتا، بلکہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ بہت خاموشی کے ساتھ تحقیقات کر کے چینی حکومت تک نتائج بھیجے جاتے، وہ خود کوئی فیصلہ کرتی۔ لیکن اس کے بجائے پریس میں قبل از وقت معاملے کو اچھال کر بغیر تحقیقات کے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو نقصان پہنچایا گیا اور امریکہ کو بولنے کا موقع دیا گیا۔ خان صاحب ٹرمپ کے آسرے پر امریکہ کو خوش کرنے کے لیے چین کو ناراض کر رہے تھے۔ معید اور فیض فارمولے کی امید میں ان کو امریکہ کی گڈ بکس میں آنے کی امید ہو گئی تھی۔ چنانچہ فیض حمید کی تبدیلی کو روکنے کے لیے خان صاحب اپنا یہ آخری پتہ بھی کھیل گئے۔ ایک غیر ملکی صحافی کو وزیر اعظم ہاؤس بلا کر انکشاف کرتے ہیں کہ وہ تحریک طالبان پاکستان کو عام معافی دینے اور ان کے دہشت گردوں کو رہائی دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ صحافی خود بھی حیران رہ گیا کہ تحریک طالبان پاکستان مسلسل یعنی ٹی ٹی پی فوج پر حملے کر رہی ہے اور آپ عام معافی اور رہائی کی بات کر رہے ہیں۔ خان صاحب نے آخری حد تک کوشش کی، لیکن 3 ہفتے تک آئی ایس آئی کے نئے چیف کی تقرری کی فائل دبا کر بیٹھے رہے۔ فیض حمید کی تقرری کور کمانڈر پشاور کے طور پہ ہوئی تھی، لیکن موجودہ حکومت کو احساس ہوا کہ وہاں ان کی موجودگی دفاع پاکستان کے لیے مناسب نہیں، تو پھر پشاور سے تبادلہ کر کے بھاولپور بھیج دیا گیا، لیکن نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ اس وقت پاکستان کی بقا صرف اس میں ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کیا جائے، جس پر سب نے اتفاق کیا تھا، اور اس کو ختم کرنے اور اس کی خلاف ورزی کرنے کے جرم میں عمران خان، فیض حمید، معید یوسف اور شاہ محمود قریشی کو سزا ملنی چاہیے، کیونکہ یہ طے شدہ قومی پالیسی کے ساتھ صریح انحراف تھا اور ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ کالم پسند آیا ہوگا، لہذا آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور دوسرے ساتھیوں سے بھی کہیے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی رائے دیں اور ہمارے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ شکریہ۔